اے مسلمانوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ زبان چھوٹی سی ہے مگر اس کے اثرات یا تو جنت تک لے جا سکتے ہیں یا جہنم میں گرا سکتے ہیں۔ مسلمان مردوں کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے غیبت نہ کرے، زبان سے چغلی نہ کرے، یہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، یہ زبان سے کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر تہمت نہ لگائے، اور خاموشی جتنا ہو سکے اتنا خاموشی اختیار کر لیں۔ جتنی خاموشی ہوگی اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حرام سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا، یہ ہماری خاموشی بھی عبادت بن جائے گی۔ اس بارے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک محلے میں دو عورتیں اکثر بیٹھ کر گلی کے ہر شخص کی غیبت کیا کرتی تھی۔ کبھی کسی کے کپڑے کا ذکر، کبھی کسی کے بچوں کا، کبھی کسی کی بیوی کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا۔ یہی ان دونوں کا ہر دن کا مشغلہ تھا، لوگوں کی بیٹھ کر غیبتیں کیا کرتی تھی۔ اس محلے کے مولوی صاحب کو جب پتا چلا تو وہ نرمی سے ان کو سمجھانے آ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، بہنوں آپ غیبت سے بچا کریں، یہ غیبت یہ ایسا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اس میں سے ایک عورت نے ہنستے ہوئے کہا، جوک کرتے ہوئے بولی، مولوی صاحب وہ تو ہم صرف بات ہی تو کرتے ہیں، کھاتے تو نہیں۔ مولوی صاحب مسکرا کے بولے، بہن باتوں ہی سے قبر کا منہ کھلتا ہے اور وہیں سے انجام شروع ہوتا ہے، کیونکہ جتنا ہم یہ زبان کو غلط چیزوں میں استعمال کریں گے، گناہوں کی چیزوں میں زبان کو استعمال کریں گے، تو اسی گناہ کی وجہ سے قبر کا عذاب انسان کو شروع ہوگا۔ جب وہ دو بہنوں کو مولوی صاحب سمجھائے تو پھر وہ شرمندگی سے سر جھکا لیے اور وہ اپنی اس حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئے اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی کی عزت، دل، ایمان کو زخمی کر سکتا ہے۔ غیبت، چغلی، الزام تراشی، کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، یہ ہمارے معاشرے کے لیے زہر بن چکا ہے جو دلوں کو توڑ کر لوگوں کو بانٹ دیتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں، دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈنے کے بجائے پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں کہ ہمارے اندر کتنے غلطیاں ہیں، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد ہم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کی حفاظت ایک مومن کی علامت ہے۔ یہ زبان چھوٹی سی ہے مگر یہ زبان سے نکلے ہوئے ایک وڑ کا پاور اتنا ہے کہ وہ وڑ یا تو تمہیں جنت تک لے جا سکتا ہے اور وہی وڑ تمہیں جہنم تک لے کر جا سکتا ہے۔ اگر تمہارے زبان سے نکلے ہوئے ورڈز اگر غلط رہیں، یہی غلط ورڈز تمہارے لیے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تمہارے زبان سے نکلتے ہوئے ورڈز اگر صحیح رہے، اچھے رہے، نیکیوں والے ورڈز رہے، تو پھر یہ ورڈز تمہارے لیے جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی بھی بات زبان سے نکالتا ہے تو ایک نگران فرشتہ اس کی بات کو وہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، لکھ کے رکھتا ہے اس کے نام اعمال میں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں برا بھلا کہے، غیبت کرے، چغلی کرے، کسی پر تہمت لگائے، کسی پر الزام لگائے اور جھوٹ بول دیے، زبان سے جو بھی نکل رہا، ہمارے نام اعمال لکھنے والے فرشتے، یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اگر نیکی کا کام کرے تو ایک فرشتہ لکھتا ہے، اگر نیکی کی بات کہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے، اور اگر گناہ کا کام کرے یا گناہ کی بات کرے تو پھر فرشتہ گناہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے، اے لوگو تم زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر تم اچھی بات بولتے ہو تو فرشتے نیکی میں لکھ دیں گے، اور اگر تم غلط بات کہو گے تو پھر فرشتہ تمہارے گناہوں کی لسٹ میں وہ گناہ کا ورڈ بھی لکھ دیا جائے گا۔ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ ہر لفظ، ہر جملہ ہمارے اعمال نامے کا حصہ بن رہا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لوگوں کو ان کے چہرے کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے. یعنی زبان گناہوں کو کما لیے نا ان کے بارے میں بول کر کبھی ان کے عیوب کا تذکرہ, کبھی ان کے اندر الزام تراشی, کبھی ان پر تہمت, کبھی یہ زبان سے جھوٹ, کبھی یہ زبان سے کسی کے خلاف پلاننگز. یہ جو ہمارے زبان سے ہم گناہ جو کما رہے ہیں, پیارے آقا فرما رہے ہیں یہی زبان کی گناہوں کی کمائی کی وجہ سے انسان کو منہ کے بل پیر پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا. ضرور زبان کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی. تو ہمیں اس حدیث سے کیا سبق ملا؟ زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم تک لے جا سکتا ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ ذکر کرو جو اگر وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے. یعنی ایک انسان ہے, اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں تم وہ باتیں دوسروں سے بولو یا وہ باتیں دوسرے کو بتاؤ, اگر وہ آدمی سن لے تو اسے ناگوار گزرے اور اس کے دل کو تکلیف ہو, یہ غیبت ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا اگر وہ بات اس میں ہو تو؟ یعنی ایک آدمی کسی آدمی سے ایک تیسرے آدمی کے بارے میں اس کی برائیاں بیان کر رہا ہے جو برائی کے اس میں ہیں, تو صحابہ وہی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو اور وہ آدمی اس کے علاوہ کسی اور کو بتائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں ہے تو یہ غیبت ہے. اسی کو کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا. اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو پھر یہ تو تہمت ہے, یہ تو بہتان ہے, یہ تو الزام ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا اگر وہ بات اس میں نہیں ہے یہ تو بہتان ہے. خاموشی عبادت بن سکتی ہے اگر گناہ سے بچنے کے لیے ہو تو. فضول باتیں, جھوٹ, غیبت, چغلی سب زبان کے گناہ ہیں. سچا مومن وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے, لوگوں کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے, تو ہر روز اپنے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر غور کریں. اور جب رات کے وقت سوتے ہیں تو اپنے دل سے پوچھیں کہ آج میں نے کس کا دل خوش کیا اور آج میں نے کس کا دل دکھایا, کس کے بارے میں غیبت کی, کس کے بارے میں چغلی بولی اور کس پر تہمتیں لگائی اور کتنی جو ہے میں نے جھوٹ بولی. جب رات میں آپ سوتے ہیں تو آپ اپنے دل سے پوچھیں. تو زبان سے بھی لوگ انسان گناہ کر لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں, خاموشی اختیار کریں, ضرورت کے وقت بات کریں. اگر کسی سے کسی بات کی ضرورت پڑی تو ہی بات کریں, ورنہ خاموشی اختیار کریں اور یہ زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھیں. ضرورت پڑے تو دوسروں سے بات کریں اور کام کی حد تک بات کریں. بات ختم ہو گئی تو پھر وہاں سے ہٹ جائیں. اگر کوئی آپ سے کبھی ایک تیسرے آدمی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے, تھرڈ پارٹی کے بارے میں آپ سے کوئی ڈسکس کر رہا ہے, تو آپ چپ ہو جائیں اور اس کو کہہ دیں میں اپنے کانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا, اپنے کانوں کو گناہوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی. تیسرے آدمی کا میرے سامنے تذکرہ نہ کریں کیونکہ اس کے بارے میں خبر میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں, زبان پر اللہ کا ذکر ہمیشہ جو ہے جاری رکھیں. ضرورت پڑے تو ہی زبان کا استعمال کریں, ورنہ حرام سے بچنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے تو یہی خاموشی آپ کے لیے عبادت بن جائے گی, آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے, ہمیں غیبت, بہتان, جھوٹ, گالی چغلی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے زبانوں پر اللہ کا ذکر, اللہ کا کلام, توبہ و استغفار ہماری زبانوں پر ہمیشہ جاری رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو مفتی آدم احمد صاحب کے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.